بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں جس کا عنوان ہے چمن سٹور۔ یہ مضمون محمد سلیم بٹ کی تصنیف ٹیکہ سے لیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں بینکوں کی مالی حالت، لوٹ کھسوٹ، ریکوری میں ناکامی، ناقص ضمانتوں اور فرسودہ عدالتی نظام کی وجہ سے نادہندگان موجیں کر رہے ہیں اور بینکوں کی کشتی ڈاواڈول ہے۔ جس طویل مدت کے بعد عدالت قرضوں کی وصولی کا حکم دیتی ہے، قرض خواہ فوت ہو چکا ہوتا ہے، رہن شدہ جائیداد کئی جگہ بک چکی ہوتی ہے، یوں بینک دیوالیہ ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ حیرت کی بات سنیے کہ صدر پاکستان محمد ایوب خان نے لوگوں کی حالت سدھارنے کے لیے 1962 میں پیپلز کریڈٹ اسکیم لاگو کی تھی۔ اس کی ریکوری کے لاتعداد کیس آج بھی زیر سماعت ہیں۔ پاکستان میں اکثر بڑے لوگ بینک اہلکاروں کے ساتھ مل کر بڑے بڑے ہاتھ مارتے ہیں اور قانونی اعتبار سے اپنے آپ پر آنچ بھی نہیں آنے دیتے۔ اسٹاک اور پراپرٹی کے جعلی کاغذات سے فائل کا پیٹ بھرا جاتا ہے۔ ایگریکلچر قرضہ جات جو کہ چھوٹے ذمہ دار کے لیے تھے، ان میں اور ٹرانسپورٹ لونز میں ہزاروں کیس ایسے ہیں جن کا تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ ان ناموں اور شناختی کارڈ والوں نے تو قرضے لیے ہی نہیں، اکثر فراڈی فوٹو اسٹیٹ مشین سے ان شناختی کارڈوں کی کاپیاں خرید لیتے ہیں جو وہ چپکے سے اضافی بنا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ ہماری سرشت میں یہ بات شامل ہے کہ ہم قرضہ لیتے تو ہنس کر ہیں اور اسے اڑاتے بھی خوب ہیں، لیکن قرضہ واپس کرتے وقت موت آتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بینک کی برانچ نے بے شمار لوگوں کو زرعی قرضے دے رکھے تھے۔ ان کی وصولی پر جب ذرا دباؤ آیا تو عملے نے بھاگ دوڑ بھی کی، تحصیلدار اور پولیس کی مدد سے قرض خواہوں کی پکڑ دکڑ بھی شروع کر دی۔ انہیں کہیں ناکامی ہوئی، کہیں کامیابی ملی۔ ایک قرض دار نے صاف انکار کر دیا، جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نہ منت سے مانے نہ دھمکانے سے ڈرے۔ مجبوراً بینک کا عملہ انہیں تھانے لے گیا۔ اب تھانے میں جب الٹا لٹکا کر ان کی تھوڑی سی چترول ہوئی تو فوراً چیخے، رک جاؤ بھائی جوانوں۔ اسی وقت اپنے بیٹے کو بلوایا اور اس سے کہا کہ فوراً بینک کے پیسے واپس کر دو۔ بینک کے عملے نے ازراہ مذاق پوچھا کہ اب کیوں قرض واپس کر رہے ہو؟ کہنے لگے، آج تک کسی نے مجھ سے سیدھی طرح قرضہ مانگا ہی نہیں، گویا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ کچھ وقت سے حکومتی اہلکاروں نے یہ اچھی جرت دکھائی کہ نادہندگان کے نام اخبارات میں شائع کر دیے، جس پر لوگوں کو بہت اچنبھا ہوا اور شرفاء کی اوقات پتہ چل گئی۔ اس موقع پر مجھے ایک قصہ یاد آ گیا۔ لاہور کی ایک انجان آبادی اچھرا ہے۔ وہاں آج سے 30 سال پہلے ایک ہی بارونق سڑک تھی جو اچھرا موڑ اور ذیلدار روڈ کو ملاتی تھی۔ تمام اچھی دکانیں اور سٹور وہیں پر تھے۔ ایک دکان وہاں چمن سٹور کے نام سے ایک انتہائی شریف وضعدار شخص نے کھولی، جو مالک کی میٹھی زبان اور اس کی مثالی
شرافت کے باعث جنوں میں چل نکلی۔ عام گاہکوں کے علاوہ علاقے کے کانٹرٹے بھی پپو، ڈبلو، پیسٹی، نیلو، ببلی کے ہمراہ وہاں آتے اور بچوں کو جوتے دلوا کر جاتی دفعہ کہتے، لکھ لو میرے حساب میں۔ رفتہ رفتہ یہ رقمیں بڑی لیٹ اور لمبی ہوتی گئیں تو مال ختم ہونے کے باعث کاروبار ٹھپ ہونے لگا۔ اس شریف آدمی نے تب وصولی کی مہم شروع کی۔ خاصی خجل خواری اور کئی چکر لگانے کے بعد کسی جناب سے اگر ملاقات ہوتی تو سوال آتا، اوے تم پہلے بھی کئی بار آ چکے ہو، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کہیں علاقہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا یا تمہارا قرض دبا لوں گا؟ چلو آرام سے بیٹھو، دے دوں گا۔ سب طرف سے ایسا ہی ٹکا سا جواب ملا اور 1.5 سال میں مالک دکان کی مت ٹھکانے آ گئی، کیونکہ ایک پیسہ کہیں سے وصول نہ ہوگا۔ ایک صبح اہل محلہ نے دیکھا کہ چمن سٹور کے باہر قد آدم ایک بلیک بورڈ پڑا ہے جس پر چاک سے تحریر ہے، ان حضرات کی فہرست جنہوں نے مجھ غریب سے بار بار کے تقاضوں پر بھی میرا ادھار واپس نہیں کیا، اور میری نوبت فاقہ کشی تک آ گئی۔ سارے اچھرا کے باسی اسی ایک راستے سے گزرتے تھے۔ انہوں نے فہرست میں قرض داروں کے نام پڑھے اور جا کر اپنے جاننے والے سے عذراء ہمدردی ذکر کیا کہ چمن سٹور پر قرض داروں کی جو فہرست آویزاں ہے اس میں تمہارا نام بھی شامل ہے۔ وہ اطلاع دے کر گیا تو دوسرا پڑوسی دروازے پر آ گیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگر قرض دار بدنام ہوتا گیا اور بالآخر پبلک پریشر سے گھبرا کر ادائیگی پر مجبور ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے بینکوں کا عملہ بھی زندہ باد اور مرد آباد کے نعروں سے ہٹ کر چمن سٹور کی طرح پبلک پریشر سے ڈوبی ہوئی رقوم نادہندگان سے واپس لے سکتا ہے، یعنی ان کے اہل محلہ اور علاقے کے لوگوں میں ان کی سفید پوشی اور سیاہ کرتوتوں کو اجاگر کرے۔ یہ تھا آج کے کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ چمن سٹور۔ اگر پسند آئے تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آئندہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی اور معاشرتی مسائل پر مبنی ولاگ آپ کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔